بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج دوسرا دن ہے کہ ہماری کابینہ ود حکومت یہ لندن پہنچ چکی ہے، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ملک ہمارا، عوام ہماری، حکومت یہاں کی، ممبر یہاں کے، ووٹر یہاں کے، لیکن فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اس لیے ہمیں افسوس کرنے کے علاوہ تو ہمارے پاس اب بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ان لوگوں کے جنگل میں ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ اس ملک میں قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج سے نہیں، یہ تقریباً 40 سال سے یہ لوگ جو ہے نا ہم پر قابض ہیں، اور ہمیں اب سوچنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس وقت چند لوٹوں کی وجہ سے یہ حکومت ٹاپل ہوئی ہے، اور اس کا نقصان پوری عوام کو مل رہا ہے۔ اس کے 2-3 دیکھیں نقصانات سامنے جو ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہماری پیسے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، اور ہمارے قرض جو ہے نا مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو خسارہ بہت ہو رہا ہے، اور دوسرا جب ہم باہر سے کوئی چیز منگاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈالر زیادہ مہنگا دینا پڑتا ہے۔ ابھی تو مارکیٹ میں ڈالر بھی نہیں مل رہا، پرائیویٹ لوگوں نے جن کے پاس ہے انہوں نے چھپا کے رکھ لی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ 200 تک جائے گا۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ خود نشر کرتے ہیں، اپنے انویسٹروں کو بتا رہے ہیں کہ لوٹ لو، موقع آ رہا ہے، اور وہ لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے کہنے پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ ان کو اگر راز دیے جائیں حکومت کے کہ بھئی کیسے کرنا ہے، تو یہ تو لوگوں کے سامنے نشر کر دیں گے، عوام کو بھی ننگا کر دیں گے، اور گورنمنٹ کو بھی یہ ننگا کر کے سامنے لوگوں کے لے آئیں گے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اب رہ گئی بات کہ یہ لوگ کیوں وہاں گئے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے گئے ہیں۔ اگر یہ گئے ہوتے گورنمنٹ کے مفاد کے لیے، تو اگر انہوں نے منسٹر بنایا تھا پیپلز پارٹی کے بندوں کو، تو ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے کہ جی بھائی ہم پوری حکومت آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور جو جیل کا قیدی ہے وہ ہمیں مشورہ دے کہ حکومت کیسے چلانی ہے۔ وہ بقول نواز شریف کے کہ جب کوئی بے نامی پراپرٹی بناتا ہے تو وہ اپنے نام پر نہیں رکھتا۔ یہ نواز شریف کے لفظ ہیں کہ وہ بے نامی پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں رکھتا۔ تو یہ تو بات نواز شریف نے ثابت کیا ہے کہ میرے تو اکاؤنٹ میں دھیلا بھی نہیں تھا، میرے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ تو وہ گئے کہاں پہ؟ وہ جو لوٹ کھسوٹ کی ہے آپ لوگوں نے، وہ کہاں گئے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے جی ہم قطریوں سے پیسے لے کے آئے ہیں، ہم سعودیہ سے لے کے آئے ہیں، ہم فلاں چیز سے لے کے آئے ہیں، جہاں سے بھی آپ لے کے آئے ہیں آپ کو چیک ملے ہیں، وہ چیک آپ نے کہیں تو جمع کرائے ہوں گے، اس کا کوئی ثبوت دے دیں۔ اتنی بڑی پراپرٹی آپ نے خریدی ہے تو وہ کوئی فی سبیل اللہ تو کسی نے نہیں دی۔ آج سے 2 دن پہلے حلیم خان کہہ رہا تھا کہ وہ جو نواز شریف کا بیٹا ہے وہ اور میں، ہم دونوں انگلینڈ اکٹھے پڑھنے کے لیے گئے تھے 93 میں، 92 یا 93 مجھے پرفیکٹ یاد نہیں ابھی اس ٹائم۔ ہم لوگ دونوں اکٹھے گئے تھے، تو اس نے 93 میں وہ کیسے پراپرٹی 92 میں خریدنی شروع کر دی تھی۔ وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی لوٹ کھسوٹ اس سے پہلے کی تھی۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی ابھی اس میں ایک بات بتا دوں۔ میرے اوپر فلیٹ میں ایک لڑکا دنیا پور کا، اور ایک لڑکا تھا جڑا والا کا، یہ دونوں ایجنٹی کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، یہ مجھے کیونکہ روز آگے میرے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا ان کا، تو یہ روز مجھے آگے بتاتے تھے انکل آج ہم وہاں گئے تھے، آج یوں ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، جو کوئی بھی باتیں ہوتی تھیں۔ اس ٹائم انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے ان کو 16 پارٹیاں ایسی انویسٹر دی ہیں کہ جو دبئی سے، پاکستان سے، جو کہ پیسہ انہوں نے شوگر مل پہ سارا لگانا تھا، اور جب ان کا پیسہ لگ گیا، شوگر مل تیار ہو گئی، تو ان 16 لوگوں کو انہوں نے مختلف چیزوں میں کمپنسیٹ کیا۔ کسی کو کہیں پہ فائدہ دیا، کسی کو کہیں فائدہ دیا، کس لیے کہ وہ جو مل کے شیئر تھے وہ انہوں نے پھر اپنی طرف لینے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز کو شیئر لاکھوں کے حساب سے عربیوں نے بلا وجہ، بلا ایگریمنٹ وہ ان کے نام ٹرانسفر ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی تھیں۔ میں خود اس ٹائم مسلم لیگ کا ایک کارکن تھا، اور مسلم لیگ کو چاہنے والے تھے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت باریکی والی چیزیں جو کہ ہم نے عرصہ دراز سے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہم ان لوگوں کے گروی ہوئے، یہ جو مانگے تانگے کے جو لوگ ہیں ہمارے سر پہ مسلط ہو چکے ہیں، بیگر، یہ بیگر خود ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور نام ہمارا لیتے ہیں اور کماتے خود ہیں۔
یعنی وہی ہے جیسے کہ وہ مانگنے والوں کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، اس کی دہاڑ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ جو مانگنے والے ہیں وہ شام کو صرف روٹی چائے پانی ان کو ملتا ہے۔ یہی عالم ہمارے ملک کا بھی ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ اپنا گھر بھر لیں اور ہمارے لیے صرف وہی روٹی چائے پانی اور کپڑا، روٹی کپڑا اور مکان ہمیں دے رہے ہیں کہ بس یہ تمہارے لیے بہت انف ہے، باقی پیسے جانے وہ ہم جانیں، وہ ہمارا کام ہے پیسوں کا لین دین کرنا۔ ڈالر اس ٹائم بلند ترین سطح پر، یعنی ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، 92 تک، 192 تک چلا گیا۔ اس سے زیادہ اور یہ امید ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے جلد سے جلد تو یہ 200 کو بھی ہو سکتا ہے کراس کر جائے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی کر لیں گے، سعودیہ والے بھی ہمارے ہیں، کیونکہ قطریوں سے ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، بحرین والوں سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، ان کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن ان کو لفٹ کوئی نہیں کرا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ OIC کی کانفرنس سعودیہ میں ہو رہی تھی تو نواز شریف جہاز میں بھی بیٹھ کے اپنی تقریر جو ہے نا وہ یاد کرتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے پرچی کے باہر تو پڑھنا نہیں، تو یاد کرتا ہوا جا رہا تھا، لیکن 4 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ کے یاد کرنے کے باوجود اگلوں نے اسے لفٹ نہیں کرائی تھی اور اس کو کہا تھا کہ چلو گیٹ آؤٹ۔ اسے تقریر تک نہیں کرنے دی گئی۔ اٹامک پاور، مسلم کنٹری کی واحد اٹامک پاور جس کی یہ ویلیو ان کے دور میں تھی۔